دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم ایک انڈین ڈاکٹرائن جو 30 سال قبل پاکستان کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے متعلق معلوم نہیں ہوگا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے دشمن کیا کیا سوچتے ہیں، اور پھر آپ کے سائنسدان اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور افواج پاکستان اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ دوستو، یہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، دو خاص طور پر 65 71 اور پھر کارگل کی، اس میں انڈیا نے دیکھا کہ پاکستان رقبے کے اعتبار سے انڈیا کا 5واں حصہ ہے اور آبادی کے حساب سے 6ٹا 5.5واں حصہ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بھوٹان، نیپال، سکم ان کی طرح ڈیل کیوں نہیں کرتا؟ یہ تو اگر اس کو ایک آنکھ دکھائیں تو یہ 2 آنکھیں دکھاتا ہے، تو یہ اس کو قابل قبول نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک پروگرام تیار کیا، اور وہ پروگرام تھا کوڈ سٹار ڈاکٹرائن کے نام سے۔ اس کی جو اس میں بنیاد یہ تھی کہ پاکستان کو 2 جگہوں سے انٹروین کیا جائے، ایک سرائے چولستان سے، یہاں پر اس کی ملٹی ڈویژن جو آرمرڈ کور ہے، آرمرڈ کورس جو کئی ڈویژن کی افواج پر مشتمل ہو، وہ چولستان سے داخل ہوں اور یہ بلوچستان کو جا کے کنٹیکٹ کریں، اور اس طریقے سے سمندر سے پنجاب کٹ جائے گا۔ اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ پنڈی کے نزدیک منگلا کے یہاں کہیں سے راستہ نکالیں اور پھر افغانستان سے جا کر ٹچ کریں، اور اس طریقے سے پاکستان 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ پاکستان کی افواج کی قوت و ہیبت، باوجود کہ بہت کمزور اقتصادی ملک ہے، چھوٹی اس کی تعداد ہے، اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود جانتے تھے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے 65 بلین ڈالرز کے اخراجات سے امریکہ سے آرمرڈ وہیکلز اور دیگر سامان جو موٹرائز تھا وہ امپورٹ کرنے کے معاہدے کی، اور سامان آنا شروع ہوا۔ اور ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ پاکستان کی جتنی بھی فوجی قوت ہے وہ لمبے تقریباً 2500-3000 کلومیٹر بکھری ہوئی ہے، اور ساتھ ہی افغانستان کا ایشو ہارٹ اف ہے۔ تو یہ پاکستان اگر ہمارے ان 2 محاذ پر اپنی فوج اکٹھی کرتا ہے تو باقی اس کی سرحدیں ہمارے لیے اوپن ہوں گی۔ چنانچہ پاکستان مجبور ہوگا کہ اپنی فوج کو بکھرائے رکھے، اور ہم ملٹی ڈویژن فورس، آرمرڈ فورس سے پاکستان کو کاٹ دیں گے۔ اور یہ بظاہر اس پلان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اس کو پاکستان اپنی پوری قوت سے اگر کچل بھی دیتا پھر بھی ایک آدھ ڈویژن اس کا آرمر کا وہ اپنی اہداف تک پہنچ سکتا۔ چنانچہ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی پاکستان کے لیے، اور پاکستان نے امریکن سورسز سے اس بات کو ڈسکس کیا کہ آپ یہ اسلحہ جو دے رہے ہیں یہ تو امبیلنس پیدا کرے گا پاکستان میں، انڈیا تو اس کے معاملات اور زیادہ تلخ ہوں گے پاکستان کے ساتھ۔ تو امریکن نے جواب دیا یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، یہ دونوں کے معاملات ہیں، ہم انٹروین نہیں کریں گے۔ جب وہاں سے جواب ملا تو پھر پاکستان آرمی نے نیوکلیئر جو گروپ ہے پاکستان کا، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن، ان سے مشاورت کی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے ان سے 3-4 ماہ کا وقت مانگا۔ 3-4 ماہ کے بعد
سائنسدانوں نے آرمی کو یہ بتایا کہ آپ کے جو ڈیٹرنٹ ہے اس کوڈ اسٹار ڈاکٹرائن کا وہ تیار ہو گیا ہے، چنانچہ اسے ٹیسٹ کیا گیا اور پھر پاکستان نے ایک ایسی صلاحیت پالی جو دنیا کے بہت ہی کم ملکوں کے پاس، شاید کسی کے پاس بھی نہ ہو، کہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک نیوٹران بم پاکستان نے تیار کیا، جس کی جو ڈیزاسٹر ہے وہ 2-2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوگی، اور یہ یورینیم بم اور پروٹین بم سے اس کی نسبت بہت کم ریڈیشن خارج کرے گا، اور یہ بنیادی طور پر نیوٹران بمبارڈمنٹ کرے گا جو بھی وہیکل ہیں، جو بھی سرنگیں، جو بھی چیزیں 2.5 کلومیٹر میں، اس کے ساتھ ہی جو انسانی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جبکہ ہارڈ ویئر یہ تقریباً سارے بچ جائیں گے۔ چنانچہ یہ اس کی تیاری کے بعد، جیسے پاکستانی طریقہ کار ہے، انہوں نے یہ ٹیکنالوجی، یہ پروگرام اور اس کی اچیومنٹ کا باب دنیا کے لیے بند کر دیا، بلکہ کسی کے لیے بھی بند کر دیا گیا۔ چنانچہ افغانستان کے وار کے دوران امریکنز نے جب محسوس کیا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کوئی گیم کر سکتا ہے، تو انہوں نے انڈین تھریٹ کی بات کی۔ ادھر پھر پاکستانی پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف نے بتایا کہ پاکستان نے بہت چھوٹا نیوکلیئر وار ہیڈ تیار کر لیا ہے، اور وہ کوڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے آتے ہی واشنگٹن نے ڈاکٹر سمر مبارکمند جو اس ٹیم کے سربراہ تھے، ان سے بات کی کہ آپ نے یہ کیوں بم بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ انڈینز کو آرمر مہیا نہ کریں جو پاکستان کے خلاف استعمال، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ، آپ آپس میں اسے ٹیکل کریں۔ تو آپ نے بنا لی، اب آپ کو نہیں مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو پھر بات چیت کے بعد پاکستان نے انہیں کہہ دیا کہ یہ چیپٹر ہمارے لیے بند ہے، ہم اس پر بات مزید نہیں کریں گے، ہم نے اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کر لیے ہیں، اگر آپ اس وقت انڈیا کو نہ دیتے یہ آرمر تو پھر ہم بھی شاید اس کی طرف نہ جاتے۔ اس طرح پاکستانی سائنسدانوں اور افواج کی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے کوڈ اسٹار ڈاکٹرائن اور $50-60 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی انڈین آرمی کی، اس پر لوگ کہتے ٹھنڈا پانی پڑ گیا، میں تو کہوں گا ابلتا ہوا پانی پڑ گیا۔